بے سمجھے سوچے جیسے تیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بڑی قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کتاب کا چیلنج قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ دنیا کا سائنٹسٹ چاند پر کمنڈنٹ ڈال سکتا ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن میرے رب کی کتاب کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر کے پیش کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہم ہی تو تھے کہ تہذیب لوگ ہم سے سیکھتے تھے، بات چیت کا ڈھنگ ہم سے سیکھتے تھے، کھانے پینے کا طرز ہم سے سیکھتے تھے، لذیذ غذائیں کیسے تیار کی جائیں لوگ یہ چیزیں ہم سے سیکھتے تھے۔ آپ کو میں شاید بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ یہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں یہ جو زومیٹو کا سسٹم چل رہا ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کھانے کا کچھ آرڈر کرنا ہو تو زومیٹو کو فون کیجئے، وہاں سے آپ کو کھانا آپ کے گھر آ جائے گا۔ سب سے زیادہ شارٹ پیریڈ کے اندر یہ زومیٹو جو ہے یہ مالدار بن گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سب سے بڑی ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسلم شیف کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، لیکن ہوٹل میں جا کر کھائیں گے تو دنیا دیکھے گی کہ دوسرے مذہب کا ہو کر کے یہ مسلم ہوٹل میں جا کر کھانا کھا رہا ہے، تو پھر وہ زومیٹو کے ذریعے کھانا منگواتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں اور لذیذ غذائیں کھاتے ہیں۔ اس طریقے سے زومیٹو کا کاروبار اتنا بڑھا کہ آج دنیا کی ایک اچھی بڑی کمانے والی کمپنی کی حیثیت سے یا آج سسٹم کے اعتبار سے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کروں گا تو حیرت ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ عز و جل نے شفا بھی رکھی ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی ہے، مسلمانوں کی زبان میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس کے کردار میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ افسوس کی بات تو سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا مسلمان کہلانے میں شرم محسوس کر رہا ہے۔ جس اسلام نے مسلمانوں کو تہذیب، تمدن، اخلاق یہ ساری چیزیں عطا کی، اسی مذہب کا ماننے والا انسان ایک جملہ آج پوری دنیا میں کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مولانا میری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے ترقی نہیں کر پاتا۔ اگر یہ بات غلط ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ لاشعوری طور پر آپ اپنے مذہب کے بارے میں یہ فکر بنا رہے ہیں کہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ آپ کا مذہب ہے، تو جب آپ اپنے مذہب ہی کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھیں گے تو وہ مذہب آپ کے دل کے اندر کتنا بسے گا، کتنا رہے گا، اور آپ اس مذہب کی تعلیم کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے
جب آپ نے خود لاشعوری طور پر یہ محسوس کر لیا ہے کہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ اسلام ہے۔ میں مسلمان ہوں اس لیے بڑی کمپنی میں جاب نہیں ملتا، میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے ترقی نہیں ملتی، میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے فلاں جگہ پہ جاب نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا۔ یہ ایک لولا لنگڑا عذر ہے اور لاشعوری طور پر اسلام سے آپ کے رشتے کو کمزور کرنے کی ایک بڑی سازش ہے۔ یاد رکھیں، اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے، ذلت دینے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام ترقی دینے کے لیے آیا ہے، زوال پذیر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عزت کا سبب کس چیز کو تصور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے سفر سے واپسی پر ایک مقام پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں رکے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہنچ کر کے رو رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے جواب میں جو فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، یہ وہی جگہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں یہاں پر جانوروں کو صحیح طور پر چرا نہیں پاتا تھا، بکریاں سنبھل نہیں پاتی تھی، اور میرے والد اونٹ کو صحیح طور پر قطار میں کھڑا نہ رکھنے کی وجہ سے مجھے مارا کرتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ اسلام کا صدقہ ہے اور پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے کہ جو عمر کل بکریاں نہیں چرا پاتا تھا، جانور نہیں سنبھال پاتا تھا، اللہ نے آج اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا ہے۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اپنی زندگی میں اسلام تلاش کرو، اپنی زندگی میں اسلام کو ڈھونڈو کہ اسلام کتنا ہے اور کس حد تک ہم مسلمان اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں آپ کے گھر شادی کا فنکشن ہوا، آپ کے بچی کا رشتہ آیا، شادی طے ہو گئی، اب آپ کے گھر میں تقاریب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ نکاح کون سی تاریخ کو ہے؟ 4 تاریخ کو نکاح ہے، 1 تاریخ میں ہلدی ہے، 2 تاریخ میں ڈانڈیا ہے، 3 تاریخ کے اندر فلاں رسم ہے۔ غرض کہ آپ اگر شادی سے پہلے کی رسومات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری رسومات کیا ہیں، اور ان ساری رسومات کے اندر ڈھونڈیے کہ اسلام کہاں ہے۔ ان ساری رسومات میں تلاش کیجئے کہ اسلام کہاں ہے، تو آپ کو 3 منٹ کے لیے اسلام نظر آئے گا، وہ بھی قاضی صاحب جب ایجاب و قبول کراتے ہوں گے، بس اسی وقت آپ کو اسلام نظر آئے گا۔ باقی سارے کام غیر اسلامی ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہم بیکورڈ ہیں۔ آپ نے اسلام کتنا سمجھا ہے؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ایُّ المسلم افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ و بیدہ، اللہ اکبر، جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان
جو ہے اس کی زبان سے محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے اور افضل ترین مسلمان ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتا، اس کی دل آزاری نہیں کرتا، اس کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کا جائزہ لے لو، سوسائٹی کا جائزہ لے لو، تو آپ محسوس کریں گے کہ آج مسلمان کے ساتھ جس طریقے سے پیش آ رہا ہے، العیاذ باللہ، دور تک کہیں اسلام کی خوبیاں اس کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ جانتے ہیں کبھی آپ نے محسوس کیا کسی مسلمان کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سود، انٹریسٹ، یہ 60 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جب 60 گناہ جمع ہوتے ہیں تب جا کر سود جیسا بڑا گناہ جنم لیتا ہے۔ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ العیاذ باللہ، ادنا سا اس کا گناہ یہ ہے، سودی کاروبار لین دین کرنے والے سے متعلق، کہ معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ سود کا گناہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل دکھ جائے، یہ سود سے بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان یدخلہ النار۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج قومیں مثال پیش کر رہی ہیں، یہ مسلمان لڑ رہا ہے، اسی لیے تو لڑایا جا رہا ہے، اسی لیے تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپس میں خوریزی۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، جتنا نقصان مسلمانوں کا مسلمانوں سے ہوا ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہوا۔ دلیل، یزید سے جتنا نقصان اسلام کو پہنچا ہے اتنا کسی سے نہیں پہنچا، وہ بھی نام کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ آج ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، اور شاق رسول میں یونٹی کا جائزہ لیجئے، ایک دوسرے کی خوشی کی فکر کرنے کا جائزہ لیجئے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا جائزہ لیجئے۔ ہم اتنے خود غرض بن چکے ہیں کہ اپنے فائدے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ مجھے اس وقت حضرت سری سختی اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ یاد آ رہا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہیں یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں جن کے آستانے پر غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بیٹھ کر چلہ کیا کرتے تھے، الحمدللہ حضرت مولانا سید امین القادری صاحب اور مجھے اس جگہ پر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے اور وہاں بیٹھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ غوث الثقلین جس آستانے پر جا کر کئی دن بیٹھ کر کے چلا کر رہے ہوں، وہ حضرت معروف کرخی کا مقام کتنا عرف والا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک ننھے سے بچے کو سیکھو، یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ننھے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جا رہے تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑی، پوچھا حضور کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں اس بچے کو لے کر؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، یہ بچہ وہاں کھڑے رہ کر کے رو رہا تھا، تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ کہا میں غریب ہوں، میرے پاس اخروٹ کہاں کہ میں کھیل سکوں۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو میں نے سوچا چلو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے اخروٹ کا انتظام کیا جائے۔ میں اس کی انگلی پکڑ کے نکلا ہوں اس کے لیے اخروٹ کا انتظام کرنے کے لیے۔ تو حضرت سری سختی عرض کرتے ہیں یہ اس کو کہاں سے اخروٹ دلائیں گے آپ؟ تو فرمانے لگے ہے تو میرے پاس بھی کچھ نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا راستے میں کہیں کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوں گی نا تو اسے چنوں گا اور چن کر ان گٹھلیوں کو بیچ کر جو بھی رقم ملے گی اس سے 2-3 اخروٹ اسے دے دوں گا تاکہ وہ اس اخروٹ سے کھیل سکے۔ جب حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، عرض کرنے لگے حضور یہ خدمت میرے حوالے کر دیں۔ کہا سبحان اللہ۔ حضرت سری سختی اپنے ساتھ لے کر کے گئے، گھر گئے، اللہ نے بہت نوازا تھا، بچے کو اچھا لباس پہنا دیے، اچھی طرح سے بچے کو سنوارا، اور بچے کو سنوارنے کے بعد بازار لے کر کے گئے۔ حضرت معروف کرخی بھی ساتھ میں تھے، اخروٹ خریدے، بہت سارے اخروٹ اس کے دامن میں ڈالے گئے، اور جہاں اخروٹ سے بچے کھیل رہے تھے وہاں ان کو لے جا کر کے اس بچے کو چھوڑ دیا گیا۔ بچے کو کوئی خیال بھی نہیں کہ کون اخروٹ دلایا کون نہیں دلایا، وہ تو کھیلتے دیکھ کر اخروٹ کے ساتھ کھیلنے میں مست ہو گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت معروف کرخی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضرت سری سختی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میرا دل بہت سخت تھا، جلدی سے پگھلتا نہیں تھا، لیکن اس بچے کے چہرے کی مسکراہٹ نے میرے دل کو نرم کر دیا، اور آج جیسی خوشی مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سیکھو، یہ سیکھو۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ ہم کسی کا درد دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آج شاید کسی کو تکلیف دینے میں ہم گریز نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، بس ایک جملہ یہ ذہن کے اندر محفوظ رکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو راحت عطا کرے تو میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھ لو، آپ لوگوں کو راحت پہنچاؤ، اللہ آپ کو راحت پہنچائے گا۔ کسی کو تکلیف دے کر آپ کو راحت نہیں مل سکتی۔ ایک چیز، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں جلدی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں بچوں کو۔ دوسری چیز اس کے بعد کہ رونا سیکھو۔ کیا سیکھو؟ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، کیا سیکھو؟ بولیے۔ یہ جو ٹی وی پر بہت سارے کہے کے شو آتے ہیں نا، یہ شو اور اس کا شو اور اس کا شو، ہنسنے پر یہ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رونا سیکھو۔ آج تک کے کیے ہوئے گناہوں پر جو گناہ تم نے کہے لگا کر کیے، مسکرا کر کے کیے، اللہ سے بے خوف ہو کر کے کیے، جس کی چبھن آج کانٹے کی طرح سینے کے اندر محسوس ہو رہی ہے،
کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کر کے رک کر ان گناہوں پر پچھتاوے کا اظہار کیا آپ نے؟ نہیں. بندہ چاہتا ہے اللہ کرم فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے. آئیے یہاں پر بھی ایک واقعہ عرض کروں. ایک بزرگ، جتنے بھی میں نے اللہ والوں کی زندگی پڑھی نا، تو ان اللہ والوں میں ایک چیز بڑی زبردست میں نے دیکھی، اور وہ چیز ہے کھلانے کی. وہ خود بھوکے رہتے تھے، کھلاتے تھے، قرض لیتے تھے، کھلاتے تھے. ایک بزرگ عمر کے آخری حصے میں تھے، کھلاتے تھے، لوگ آتے تھے، کھلاتے تھے. اور بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ نہیں تھا تو لوگوں سے قرض لیتے. کوئی آیا مانگنے کے لیے، گھر میں آٹا نہیں ہے، جاؤ دکان والے کو میرا نام دے کر کے اس سے لے لو. تو کئی لوگوں کا قرض وہ اللہ والے پر چڑھ گیا. اتنا قرض چڑھا، اتنا قرض چڑھا کہ ایک دن لوگوں نے محسوس کیا کہ بابا اس دنیا سے اگر چلے گئے تو اپنے پیسے تو ڈوب جائیں گے. تو سارے قرض خواہ وہ اللہ والے کے یہاں پہنچے. بابا ہمارا پیسہ. کہا بیٹھ جاؤ. بٹھا دیا. تو وہ ولی تھے، بزرگ تھے، لوگ ادب میں کچھ کہے نہیں، بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری تو ایک بچہ، یتیم بچہ چلا رہا تھا، کچھ مٹھائی تقسیم، مٹھائی بیچنے کے لیے آواز لگا رہا تھا زور زور سے. بابا نے اسے بلا لیا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ بھاگتا ہوا آیا، کہا سب کو تیری مٹھائی کھلا دے. اب سب کو مٹھائی کھلا دی گئی. اب وہ بچہ خوش، میں یتیم ہوں، دیکھو مجھے گلی گلی بھٹکنے سے بابا نے بچا لیا، سب کو مٹھائی کھلا دی، ابھی تھوڑی ہی دیر میں مجھے پیسہ مل جائے گا، میں گھر جاؤں گا، میری ماں خوش ہو جائے گی. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. 15 منٹ گزرے. بچے نے کہا بابا میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، ذرا پیسے دے دو نا. بابا نے کہا بیٹھا رہے. اسے بھی بٹھا رہا. آدھے گھنٹے تک وہ بچہ بیٹھا رہا، برداشت نہیں ہوا، رونا شروع کیا. رونا شروع کیا. بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، گھر میں چولہا جلانے کے لیے پیسہ چاہیے. بابا آپ مجھے یہاں بٹھا کر کے رکھے ہیں، رہنے دو بیٹا، یہ سب بہت ضروری نہیں. میں گزارش کرتا ہوں، مجھے ذرا بھی نہیں یہ ڈسٹرب سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بچہ رونے لگا، بابا پیسے دے دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، گھر میں چولہا جلانا ہے. بابا نے کہا بیٹھ بیٹا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جا. بچہ بچہ ہی تھا، اب برداشت نہیں ہوا، لگا دھاڑے مار مار کر کے رونا. بہت رویا، بہت رویا. بابا ایسا مت کرو، بابا مجھے دے دو. اب رونا شروع کیا. اب جب بچے نے بہت رونا شروع کیا تو دروازے پر کسی نے دستک دی. بابا نے دروازہ کھولا تو ایک مرید بہت سارے پیسے لے کر کے حاضر آیا. حضور اسے قبول فرمائے. بابا نے جتنے قرض مانگنے والے تھے سب کو پہلے دے دیا، بچے کو زیادہ دے دیا. تو سب لے کر خوش تو ہو گئے، سب لے کر خوش تو ہو گئے. لیکن ایک بیپاری نے پوچھ لیا، بابا ہم صبح سے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا مرید آیا ہی نہیں تھا، یہ ابھی یہ بچہ جب رویا تو آیا کیوں، اس وقت کیوں آیا؟ قربان جائیے جواب پر. جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت رونے والوں پر متوجہ ہو جاتی ہے. تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے بھیجا نہیں تھا. جب یہ رونے والا بچہ آیا تو اس کے صدقے میں تم سب کا کام ہو گیا. رو. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. آج ہمارا مسلمان گناہ کر کے کہے لگا رہا ہے، گندی پکچریں دیکھ کر ہنس رہا ہے،
لوگوں کا پیسہ کھا کر کے مسکرا رہا ہے، اسے احساس نہیں کہ گناہ اتنے ہو چکے، ذرا آنسو تو بہاؤں، رو تو صحیح اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ رونا آتا ہے تو کس پر آتا ہے؟ کوئی درد بھری غزل سنی تو رونا شروع کر دیا، کوئی پکچر کے اندر ایموشنل سین دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ اللہ کے ڈر سے رویا جا رہا ہے، نہ اللہ کے خوف سے رویا جا رہا ہے، دل اتنا سخت ہو گیا کہ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ مسلمانوں، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو۔ اگر تم اس احساس کو اپنے اندر زندہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری ہر حرکت آگے بڑھ رہی ہے، تمہیں اپنی حرکتوں پر لگام دینا پڑے گا کہ تمہاری حرکت صحیح دوسروں تک پہنچ رہی ہے یا غلط دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ اگر غلط پہنچ رہی ہے تو جو بھی تمہاری حرکتوں کو فالو کرے گا اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا، اور اچھی حرکتیں تم سے اگر آگے بڑھیں گی تو تمہاری حرکتوں کے اوپر عمل کرنے والے کا ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بدلو، بدلو۔ اب آئیے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کرا دوں۔ آج آدمی بھاگتا دوڑتا دکھائی دے رہا ہے، جلدی 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 جلدی، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں جلدی رکھی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے اندر جلدی ہے، وہ ہر کام جلدی چاہتا ہے، اور نوجوان کی سائیکولوجی ہی کے اندر، نوجوان کی نفسیات ہی کے اندر جلدی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر کوئی جذباتی تقریر ہو جائے فوراً جوش میں آ جائیں گے، اگر کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی فوراً جذباتی ہو کر کے اس کو دل دے بیٹھیں گے۔ عجیب سچویشن ہے، نوجوان کی طبیعت کے اندر عجلت ہے، جلد بازی ہے۔ جب اللہ نے انسان میں جلد بازی رکھی ہے تو کس چیز میں جلدی کرنی چاہیے؟ کس چیز میں جلدی کرنی چاہیے؟ آج انسان گناہ میں جلدی کرتا ہے، نافرمانی میں جلدی کرتا ہے، برائیوں میں جلدی کرتا ہے۔ میرا رب اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، بھاگو، جلدی کرو۔ کیا یہ سچ نہیں؟ ابھی میں کہیں مرحوم قاری ریاض الدین صاحب کی والدہ کے فاتحہ کی غرض سے ان کے گھر پر حاضر ہوا تھا۔ ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے اس علاقے میں نوجوانوں کی موت بہت واقع ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میت کو دفن کر کے آئے تو دوسری میت تیار ہوتی ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی تیزی سے انسان کی زندگی کٹ رہی ہے، موتیں واقع ہو رہی ہیں، انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جلدی آدمی کس چیز میں کر رہا ہے؟ گناہ میں جلدی، مال میں جلدی، عیاشی میں جلدی، ان ساری چیزوں میں جلدی۔ اور قرآن کہتا ہے مغفرت کے معاملے میں جلدی کرو، اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ پتہ نہیں کب تمہاری موت واقع ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت کا آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرو، جلدی کرو۔ کیا مطلب؟ اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کے بعد مغفرت کا پروانہ مل جائے، جس راستے پر چلنے کے بعد بخشش کا پروانہ مل جائے۔ آپ نہیں جانتے کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے، مغفرت کتنی عظیم دولت ہے۔ دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں
پھر زندگی رہی تو اسی ٹاپک پر یا کسی اور ٹاپک پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ مغفرت اور قرآن، آپ انبیاء کرام کی ساری دعائیں اٹھا کر کے دیکھو، شاید ہی کوئی نبی ایسے ہوں گے جنہوں نے مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہ کی۔ وہ معصوم تھے، لیکن اپنی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یہ دعائیں قرآن شریف کے اندر موجود ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ٹینشن ہے، میں اتنی مسجد بنوا دیا، اتنے مدرسے میں نے بنوا دیا، میں اتنی رکعت نفل پڑھتا ہوں، اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں، اتنا ہی کرتا ہوں، میرے لیے تو مغفرت آسان ہے، بس اس کا کریکشن کر دو۔ ایک بزرگ کپڑا بناتے تھے، کپڑا بننے کا کاروبار۔ ایک بار ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اتنا اچھا کپڑا بناؤں کہ شہر کے بڑے بیپاری کو جا کر کے وہ کپڑا دوں، وہ مجھ سے خریدے اور بڑی قیمت مجھے عطا کرے۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ کلر کمبینیشن، دھاگا، ساری چیزوں کو سیٹ کر کے انہوں نے ایک اچھا کپڑا تیار کیا۔ خوش تھے کہ میرے یہ کپڑے پر مجھے اچھا دام ملے گا، اچھے پیسے ملیں گے۔ کپڑا لے کر اس بڑے بیپاری کے پاس پہنچے۔ بیپاری نے کپڑا دیکھا اور دیکھتے ہی بیپاری نے مسکراتے ہوئے کہا بابا یہ دھاگا یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ادھر ہے، یہ کلر ادھر نہیں ہونا چاہیے، کلر ادھر ہے، یہ ساری خامیاں اس کے اندر ہیں۔ بس یہ خامیاں سن کر بابا رونے لگے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے رونے لگے۔ اب وہ بیپاری کہتے ہیں بابا رو نہیں، یہ کپڑا میں خریدوں گا، اچھی قیمت پہ خریدوں گا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ توجہ چاہوں گا۔ بابا ارشاد فرماتے ہیں پاگل، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو میرا کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جب یہ کپڑا تیار کیا تھا تو مجھے یقین تھا کہ بہت بہتر میں نے تیار کیا ہے، لیکن جانچنے والا تیرے جیسا تھا تو ہزاروں عیب نکال دیے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، سجدے بہت کر رہا ہوں، جانچنے والا خدا ہے، اگر وہ اس میں عیب نکال کر کہہ دے کہ تیرے یہ سجدے میرے لائق نہیں تو میرا کیا ہوگا؟ سوچو۔ اسی لیے استاذ زمن کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل۔ اللہ اکبر، کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو اس کی بارگاہ میں قبولیت کی سند، قبولیت کا مقام رکھتا ہو؟ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت گناہ میں زندگی گزار چکے، نہیں معلوم کل کی صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ ہماری زندگی کا پیغام ہمارے ساتھ لائے گا یا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، مغفرت میں جلدی کرو، اس راستے کے مسافر بنو جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، خود بھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ بہت زندگی گناہوں میں گزار چکے اور گناہوں کی زندگی نے سوائے ذلت و رسوائی کے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور سکون کی دولت بھی ہماری ختم ہو چکی۔ ادھر مغفرت کی دعا کرو گے، وہ کریم ہے،
اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ جب سچے دل سے کوئی معافی مانگتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اسی لیے تو معافی مانگتا ہے نا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اس کریم کی شان۔ بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، مغفرت کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، یاد کرو کسی رات بستر پر جب سو تو کتنے گناہ تم سے سرزد ہوئے اور ان گناہوں کی سزائیں کیا برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ جب یاد آ جائے کہ ان گناہوں کی سزا برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور آنسوؤں سے اپنے مصلی کو بھگو ڈالو۔ خدا کی قسم زندگی میں کروڑوں روپیہ کما کر جتنا سکون نہیں ملے گا، وہ آنسو بہا کر اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس لیے توبہ کرو، پلٹو اس کی طرف، پلٹ آؤ۔ اللہ کے برگزیدہ بندے نیکیاں کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے تھے، ہم ایسے ظالم ہیں کہ گناہ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو توبہ کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔ بات ایک اور یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف کوئی پلٹتا ہے تو اس کی کیفیت، اس کے ساتھ مولا کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے بتاؤں۔ ایک صاحب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک ماں اپنے 9 سال کے بچے کی شرارتوں کی وجہ سے اس پر اتنی ناراض تھی کہ اپنے 9 سال کے بچے کو خوب ماری، یہاں تک مارتی رہی، آخر میں دھکا دے کر گھر سے یہ کہہ کر باہر نکال دیا کہ نالائق ابھی تو میرے گھر میں کبھی داخل مت ہونا۔ 9 سال کا بچہ تھا۔ ماں کی بہت زیادہ مار کھانے کے بعد اس نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں کسی کے گھر صاف صفائی کا کام کروں گا، کسی ہوٹل میں برتن صاف کروں گا، لیکن اب گھر پہ نہیں آؤں گا۔ گیا بازار میں کام تلاش کرنے کے لیے، ایک جگہ کام مل بھی گیا، طے ہو گیا کہ بیٹا تو یہاں رہنا، اتنا تجھے دیا جائے گا، کھانا پینا فری، رہنا فری، اور تھوڑا سا پیسہ تجھے دے دیا جائے گا۔ بچے کو اطمینان ہو گیا کہ چلو سر چھپانے کی جگہ اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اب میری ماں کا میں منہ نہیں دیکھوں گا۔ کچھ دیر کے بعد اسے پھر محسوس ہوا کہ نہیں یار مجھے یہ نہیں کرنا ہے، میں پھر گھر جاتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ پلٹا گھر کی طرف، گھر کا دروازہ بند تھا، اپنے گھر کی دروازے کی دہلیز پر سر رکھ کر کے بیٹھ گیا، رو رو کے تھک چکا تھا، آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھلا، دیکھا تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے، مارا پھر اس کو، پھر نالائق تو یہاں کر کے بیٹھا، چل نکل جا یہاں سے۔ بچہ مار کھاتا رہا۔ اس کے بعد جو اپنی ماں سے اس نے کہا، سنیے، اس نے کہا ماں تو گھر سے جب نکالی نا تو میں چلا گیا تھا اور مجھے کام بھی مل رہا تھا، میں کہیں سیٹ بھی ہو جاتا، کہیں نہ کہیں میری سیٹنگ بھی ہو جاتی، میرا انتظام بھی ہو جاتا، اور ایک جگہ انتظام ہو بھی گیا، لیکن ایک چیز مجھے تیرے دروازے پر لا کر بٹھا دی، اور وہ چیز یہ تھی، پیٹ کو کھانا مل جائے گا، لباس کو کپڑے مل جائے گا، لیکن میں اپنے ماں کی ممتا کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے ماں کا پیار کون دے گا؟ بس اس چیز نے مجھے پریشان کیا، اب میں یہاں آ گیا ہوں، اب تیری مرضی، تو دھکے مار کر نکال یا رکھ، اب جان دے دوں گا تو تیری چوکھٹ پر ہی دے دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بچے کو سینے کے اندر دبا لیا، اسے معاف کر لیا۔ جب ایک بچہ ضد کر کے مار کھانے کے باوجود ماں کی دہلیز نہیں چھوڑتا تو ماں اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اگر ایک بندہ
قدرت کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے باوجود اگر قدرت کا در نہ چھوڑے اور اس کی بارگاہ میں پڑا رہے تو مولا کی رحمت تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ بھی اپنی آغوش کے اندر اپنے بندے کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ، اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں اور اس کے رسول سے زیادہ پیار کرنے والا انسانوں میں کوئی نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ مجمع آج سے اپنی زندگی کو بدل دے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکانیر کی پوری قسمت بدل جائے گی۔ آج سے اپنے آپ کو سنوار لو، بدل ڈالو اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی عادتوں کو، انشاءاللہ زمین کے اوپر بھی سکون ملے گا، زمین کے اندر بھی سکون ملے گا اور میدان محشر میں بھی سکون ملے گا۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔